بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیو اور بیسن کی روٹی کھاؤ۔ چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ صرف آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چلنے سے ڈپریشن کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو جائے تو صبح اٹھ کر نہار منہ کیلے کھایا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے، دوبارہ نہیں ہوتا۔ کپڑے والے صابن سے سر دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 80% لوگ میک اپ والے چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا فوری بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایلو ویرا کچا کھاؤ، جسم میں کبھی طاقت کم نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہوں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح و شام سورہ قریش کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ غیب سے مدد ملے گی۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ بہت ہی زیادہ آتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی گرمی سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سونف والا پانی پی لیا کر۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے ارکے گلاب اور لیموں کا رس لگا لیں، اس سے ہاتھ پاؤں گورے چٹے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے کمر کے پٹھے اور اعصاب کمزور نہ ہوں، جسم کبھی کمزور نہ پڑے، ہمیشہ جوان نظر آئیں، تو وہ ہر وقت تانبے کی جیولری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنا کریں۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے
ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں حل کر کے اس کو پی جائیں۔ ناظرین، سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کو جسم سے دور کر دیتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء جو زیادہ گرم ہو تو اس کو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے نیم گرم پانی میں سونف ملا کر پی لیا کریں۔ ناظرین، دمے کی شکایت ہو تو پیاز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہوگی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو اسی دن کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے۔ پانی گلاس میں پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پانی پیا کرے۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کرواؤ، اس سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ جس گھر میں برگد کا درخت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں ہمیشہ ہی رزق کی کمی رہتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کر۔ ناظرین، گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکوں کا استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو یا قادر 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ ناظرین، سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو ہی طاقت ملتی ہے۔ پلکیں لمبی کرنی ہوں تو کیسٹر آئل روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگایا کریں۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ ناظرین، مکان بناتے ہوئے اگر پیسے ختم ہو جائیں تو روزانہ 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ کو دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ ناظرین، پانی میں اسپاغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے فوری نجات مل جائے گی۔ جو کا آٹا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، 60 سال والے چہرے پر
گاجر کا جوس لگاؤ اور 4 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی ہی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر انہیں قبض کا مسئلہ بھی نہیں رہتا۔ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناظرین، زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کو دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کیا کرو۔ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام لازمی کریں۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ جو انسان تھوڑے پر صبر شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے مرض، نظر کی خرابی، جگر کی کمزوری اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں ہوں تو چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی جھریاں جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کیا کرو۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے سونف کا استعمال بے حد ہی مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے اور نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کی سبزی زیادہ کھایا کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ ناظرین، جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ جیولری کے باکس میں اگر ایک چوک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ ناظرین، نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، چنبل، کھجلی اور برس وغیرہ۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اچھے چاولوں کی پہچان کرنے کے لیے چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اور اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو یہ اچھے چاول نہیں ہیں۔ چاولوں کی پہچان
اسی طرح کی جاتی ہے۔ ناظرین، کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر کانوں میں ڈال لیا کرو۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے، ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کر کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہے تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ ناظرین، نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھولاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرے کو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو۔ ناظرین، خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے ہیں تو تھوڑا سا شہد کھا لیں، یہ آپ کو انرجی دے گا۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو، گردوں کی بیماریاں نہیں لگتی اور وزن تیزی سے کم ہوگا اور آپ کی جلد نکھر جائے گی۔ ناظرین، شہد کے استعمال سے جسم میں انرجی بڑھ جاتی ہے۔ گاجر کھایا کریں، دماغ کو تیز کرتی ہے، اور بادام بھی کھایا کریں۔ ناظرین، رات کو فوری دودھ پی کر سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔